اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کوئی وہ بدبخت ہے جو صدقے بانٹنے میں تم پر طعن کرتا ہے، آپ پر اعتراض کرتا ہے اور آپ پر طعن کرتا ہے۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ذوالخویسرہ تمیمی کے حق میں نازل ہوئی۔ اس شخص کا نام ہرقوس بن زہیر ہے اور یہی خارجیوں کی اصل اور بنیاد ہے۔ اس کی اصل اور بنیاد ہی گستاخی رسول اور بے ادبی رسول ہے کہ حضور صدقات کا مال تقسیم فرما رہے ہیں اور اس نے جو ہے وہ حضور پر طعن و تشنیع کیا۔ بخاری مسلم کے حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخویسرہ نے کہا یا رسول اللہ عدل کیجئے، معاذ اللہ کہ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انصاف کریں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تجھے خرابی ہو، میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ میں تو عدل کو قائم کرنے آیا ہوں، اگر میں ہی عدل نہیں کروں گا تو بتاؤ کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ یہ مسلمانوں کا طرز زندگی ہونا چاہیے کہ اس بے شرم نے حضور کے بارے میں اتنی بات کی ہے کہ آپ انصاف کیجئے، تو عمر جو ہے وہ جلال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں۔ اور آج لوگ ہمیں جو ہے وہ ٹھنڈے شربت پلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کو ٹھنڈا کریں، اور حضور کی بات آئے تو آپ کے لہجے جو ہیں وہ نرم ہونے چاہیے، گرم نہیں ہونے چاہیے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ کرام کے یہی انداز تھا، حضور کے خلاف کسی نے بات کی نہیں تو ایمان والوں کا خون جو ہے وہ جوش مارنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی تو ایمان کی علامت ہے، یہی تو ایمان کی دلیل ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے، اس کی اتنی جرأت کہ آپ کے خلاف یہ اتنی بات کرے، میں اس کی گردن اتارتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے۔ اتنے نماز کے پابند، روزے کے پابند، اور ان کو دیکھو گے کہو گے یار ہماری کہاں نمازیں ہیں، اور ان کے روزے دیکھو گے کہ جناب رمضان بھی گزر گیا لیکن نفلی روزے جو ہیں وہ جاری ہیں، تو ان کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا، قرآن وہ بہترین پڑھیں گے لیکن گلوں سے نیچے وہ نہیں اترے گا، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یہ ان کی کچھ علامات بتائیں کہ وہ ہوں گے تو گمراہ اور بدعقیدہ، لیکن ان کا ظاہر ایسا پاکیزہ ہوگا، ایسا بہترین ہوگا، نماز کے پابند، روزے کے پابند، اور قرآن بہترین پڑھیں گے، لیکن قرآن صرف وہ گلے تک ہوگا، سینے میں جا کر سینے کے کھولنے کے لیے وہ کام نہیں آئے گا۔ وہ اس قرآن سے اپنے سینے کو جو ہے وہ شرح صدر حاصل نہیں کر سکیں گے، وہ صرف گلے تک ہی محدود رہے گا، اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اور تیر شکار سے نکلنے کا کیا مطلب ہے کہ جب تیر بہت تیز ہو، تیز رفتار میں ہو اور دھار بھی تیز ہو اور اس کو بہت سپیڈ کے ساتھ چھوڑا جائے تو وہ شکار کو چیر کر جو ہے بہت جلدی سے آگے گزر جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اس پر بعض اوقات خون کا نشان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ تیر گزر جاتا ہے، خون بعد میں رسنا شروع ہوتا ہے اور نکلنا شروع ہوتا ہے، تو اس تیر پر خون کا نشان بھی نہیں ہوتا اور تیر گزر چکا ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب کہ یہ اوپر سے تو مسلمان ہوں گے، یہ نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ دین اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا تیر کے اوپر خون ہوتا ہے۔ جس طرح تیر، ایسا تیر جو بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے اس پر خون کا اثر تک نہیں ہوتا، تو ان کے اندر بھی ایمان کا اتنا اثر بھی نہیں ہوگا، یہ بالکل فارغ ہوں گے اور اوپر سے جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کریں گے۔ اور ہمارے بھولے بھالے عوام یار وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر یہی نماز، قرآن، روزہ یہی معیار تھا تو حضور نے یہ ساری حدیث کیوں بیان فرمائی؟ تو اس وجہ سے یہ ظاہری عمل ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا کہ ایمان اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے۔ نماز پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، یہ مسلمان کی پہچان ہے، علامت ہے کہ جناب مسلمان بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر صرف نماز کو ہی ایمان کا معیار ٹھہرائیں گے
تو جو حضور کے پیچھے منافقین نماز پڑھتے ہیں پھر تو وہ سب سے بڑے مسلمان ہونے چاہیے، لیکن ان کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیا گیا کہ اخرج یا فلاں بن فلاں انت منافق، کہ اے فلاں بن فلاں تو میری مسجد سے نکل جا کہ تو منافق ہے۔ تو حالانکہ وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کے ساتھ چل رہے ہیں، مسلمانوں والے عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ منافق ہیں۔ تو کیا مطلب کہ عمل جو ہے یہ الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ ایمان کیا ہے؟ وہ درست عقیدے کا نام ہے۔ عقیدہ درست ہے تو ایمان ہے، اور اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے، عمل ٹھیک بھی ہو تو بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ برے عمل سے زیادہ خطرناک برا عقیدہ ہے۔ اگر برا عمل ہے نا، عقیدہ ٹھیک ہے، اس میں پھر بھی نجات ہے، وہ کھلے شلے کھا کر اور اپنے جو گناہ ہیں ان کا عذاب بھگت کر وہ دوبارہ جنت میں آ جائے گا۔ اور اگر عقیدہ برا ہے اور عمل چاہے اچھا بھی ہو تو اس کے لیے نجات نہیں ہے، پھر اس کے لیے بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے عمل کو درست رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد کو بھی درست رکھا جائے۔ صحابہ کرام محبت رسول، ادب رسول، ان خصوصیات کے ساتھ جو ہے وہ مزین تھے، اور یہ ذوالخویسرہ یہ بے ادبی، حضور کی شان میں توہین، گستاخی، ان چیزوں کا جو ہے مرتکب ہوا، اور اس کے ماننے والے آج بھی اسی راستے پر رمزن ہیں کہ حضور نے فرمایا نا کہ اس کے ہمراہی اور بھی ہیں۔ تو بعد والوں نے کیا کہا کہ جناب نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ علم غیب کی بات کرتے ہو کہ جتنا آپ حضور کے لیے علم غیب کہتے ہیں اتنا تو زید، عمر، بکر اور جانوروں کو بھی علم حاصل ہے۔ یہ بعد والوں کے الفاظ ہیں، اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ تم عدل کرو، یہ بعد والے اس کو بھی کراس کر گئے ہیں۔ اور حاضر و ناظر کی بات آئی تو کہا کہ نہیں جی، شیطان تو حاضر و ناظر ہے کہ وہ ہر ایک کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، لیکن حضور حاضر و ناظر نہیں ہے۔ شیطان کو تو علم غیب ہے کہ وہ ہر ایک کے جو ہے وہ اعمال سے باخبر ہے، وسوسے ڈال سکتا ہے، لیکن حضور کے علم غیب نہیں۔ شیطان کے لیے اوصاف جو ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں، اور حضور کے بارے میں جب بات آتی ہے تو پھر اس وقت چونکہ سینہ تنگ ہوتا ہے، اس وقت حضور کے بارے میں کھل کر بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اور جناب حضور کو دیوار کے پیچھے کے پتہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ بعد والوں کے وہ کرتوت ہیں جو آج تک جاری ہیں۔ اور یہ اسی ذوالخویسرہ کی جو ہے وہ روحانی اولاد سمجھیں، بلکہ شیطانی اولاد سمجھیں، کہ جن کے عقائد، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار حضور ہی تو ایمان کا منبع ہے۔ اگر حضور کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر ایمان کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ ساری زندگی کوئی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور اسی پر وہ مر جائے، محمد رسول اللہ نہ کہے تو بندہ مسلمان نہیں ہے۔ ایمان نصیب ہوتا ہے جب بندہ حضور کی دہلیز پر پہنچتا ہے، اور حضور کے ساتھ ادب، محبت، اور حضور کا ادب تو اللہ نے قرآن کریم میں خود جو ہے وہ بتایا ہے کہ حضور کے آگے نہیں چلنا، حضور کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی، حضور کی شان میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا جس میں بے ادبی کا شائبہ بھی ہو۔ آپ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اس آیت کو پڑھ کر تو دیکھیں۔ حالانکہ راعنا کا صحابہ کے نزدیک معنی بہترین تھا کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، لیکن چونکہ یہودیوں نے اس لفظ کو ذرا کھینچ کر پڑھا اور اس میں بے ادبی کا شائبہ پیدا ہو گیا، اس وجہ سے اس لفظ سے ہی منع کر دیا۔ تو اس وجہ سے آج کل کے جو شعراء ہیں، جو نعت گو شاعر ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ حضور کی بارگاہ میں ایسے الفاظ پیش کریں جو حضور کے شایان شان ہوں۔ ایسا لفظ جو جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو، اس کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے یہ عقیدے کہ اس نے حضور کو جو ہے وہ کہا کہ جناب آپ انصاف کیجئے اور آپ جو ہے وہ عدل سے کام لیجئے، تو حضور نے حضرت عمر کو منع کر دیا کہ نہیں، اس کو چھوڑیں، اور اس کے اور بھی ساتھی ہیں لہذا اس کو جانے دیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ بہرحال ایسے لوگوں کے جو عقیدے اس طرح کے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح وہ خود گمراہ ہیں اسی طرح وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھیں کہ جہاں سے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو۔ برے لوگوں کی صحبت سے بھی بچیں، جس طرح سانپ کے قریب کوئی نہیں جاتا نا، اس طرح بے ایمان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ جس کا برا عقیدہ ہے اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ سانپ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ آپ کی جان لے لے گا، لیکن بد عقیدہ بے ایمان لوگ جو ہیں وہ آپ کی جان تو نہیں لیں گے لیکن آپ کا ایمان لے لیں گے۔ جب ایمان چلا گیا تو پھر جان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کتنے کفار پھر رہے ہیں اور ان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔
فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اس منافق کا حال بتایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھیوں کا کہ اگر ان منافقین کو صدقات میں سے کچھ نہ کچھ مل جائے تو ردو پھر یہ راضی ہو جاتے ہیں، پھر یہ خوش ہیں کہ جناب مال ہاتھ آ گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر ان کو عطا نہ کیا جائے، انہیں مال نہ ملے تو یہ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، یہ فوراً غصے ہو جاتے ہیں اور یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا جہاد میں شامل ہونا بھی مال کے لیے ہی ہے۔ منافق اگر نیکی بھی کر رہا ہے تو مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہی کر رہا ہے، اور ان کا نماز پڑھنا اور ان کا قرآن پڑھنا، روزے رکھنا، جہاد میں شامل ہونا، یہ سارا کچھ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تھا کہ جہاد میں جائیں گے یہاں تو راستے سے واپس پلٹ آئیں گے، یہاں میدان جنگ میں ان کو اکیلا چھوڑ کر واپس پلٹ آئیں گے، اور اگر ہم ساتھ لڑے بھی تو مال غنیمت کیا حاصل کرے کہ جنگ ہے چلو تھوڑا بہت لڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد مال غنیمت ہاتھ آ جائے گا۔ تو ان کا مقصد صرف اور صرف مال حاصل کرنا ہے، اور اپنے اچھے عمل کے ساتھ بھی یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا، جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا، اس پر اگر وہ راضی ہو جاتے تو یہ کتنا اچھا ہوتا اور ان کے لیے بہترین عمل تھا۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور یہ کہتے ہمیں اللہ کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول بھی۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ہمیں اللہ جو عطا کر رہا ہے اور جو اس کا رسول عطا کر رہا ہے ہمارے لیے وہ بہترین ہے، اگر یہ عقیدہ رکھتے اور یہ نظریہ ہوتا، ایسا کرتے تو یہ ان کے لیے اچھا تھا۔ تو اس میں واضح انداز میں بتا دیا گیا کہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، کہ اللہ بھی اپنے فضل سے عطا کرتا ہے، اس کا رسول بھی جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ حقیقتاً عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، حضور اللہ کی عطا سے اس کو آگے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور یہ نظریہ رکھتے، یہ کہتے ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے، ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اسی کی رضا مقصود ہے کہ ہم پر اپنا فضل وسیع کرے اور ہمیں مخلوق کے مالوں سے اور ان کے اموال سے ہمیں جو ہے وہ غنی اور بے نیاز کر دے۔ اگر یہ کہتے تو ان کے